السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ماہ ربیع الاول کی 22 تاریخ ہے، 23 تاریخ ہے 1444 اور اکتوبر کی 7 تاریخ ہے 2023، اور آج ہم سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 43 آیت نمبر 44، 45 اور 46 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن الى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين صدق الله العلي العظيم۔ گزشتہ ہفتے ہم نے 4 آیتیں پڑھی تھیں، لیکن 2 ہی آیتوں پر گفتگو کر سکے تھے۔ آیت نمبر 42 پڑھی تھی اور 43، 44 اور 45۔ تو جو 2 آیتیں گزشتہ ہفتے رہ گئی تھیں وہ آیت نمبر 44 اور 45 ہیں۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ جو آیت نمبر 43 کے بعد اس میں کہا جا رہا ہے کہ اور حکم ہوا کہ اے زمین اپنا سارا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پھر پانی کو خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہوا، اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی، اور کہہ دیا گیا کہ رحمت خدا سے دوری ہو ظالم قوم کے لیے۔ جیسا کہ آیت کے مضمون سے ظاہر ہے کہ یہ ابھی حضرت نوح کے واقعے پر ہی گفتگو چل رہی ہے۔ حضرت نوح اور کشتی نوح کا معاملہ اتنا اہم ہے تاریخ اسلامی میں کہ قرآن نے اس کا ذکر متعدد جگہ قرآن میں کیا ہے، اور جیسا کہ بار بار ہم عرض کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کوئی قصے کہانے کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، لہٰذا اگر کوئی واقعہ بھی تاریخ کا قرآن پیش کرتا ہے تو صرف اس لیے کہ تاکہ اس سے کچھ استفادہ کیا جائے اور اس سے کچھ دروس حاصل کیے جائیں، کچھ سبق مل جائے جو ہے مسلمانوں کو ملے۔ تو قرآن نے حضرت نوح کے اس واقعے کو جس انداز سے پیش کیا ہے اس میں بہت اہم دروس ملتے ہیں اگر انسان غور و فکر سے ان آیات کی تلاوت کرے۔ جب طوفان شروع ہوا، پہلے تو اس بات کا ذکر کیا گیا کہ جناب نوح نے آگاہ کیا لوگوں کو، دیکھو طوفان آنے والا ہے۔ لوگوں نے مذاق اڑائی اور بات نہیں سنی، تو اس کے بعد اللہ نے حکم دیا ٹھیک ہے اب تم کشتی بنانا شروع کرو۔ جب کشتی بنائی تو اس میں بھی اتنا عرصہ لگا کہ یہ مہلت دی گئی، یہ موقع دیا گیا کہ ہو سکتا ہے اس بیچ کوئی ایمان لے آئے اور وہ ہلاکت سے بچ جائے۔ تو اللہ کی جانب سے بھی یہ ہمیشہ گویا کہ مشیت رہتی ہے کہ انسان صراط مستقیم پر گامزن ہو، اور اللہ اسے مسلسل مہلت دیتا ہے، ہر انسان کو گناہوں سے بچنے کی بھی مہلت دیتا ہے، نافرمانی سے بچنے کی مہلت دیتا ہے۔ اللہ نے مہلت دی، اور نبی کبھی چونکہ وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے وہ اس بات کی آخری لمحات تک کوشش کرتا ہے کہ امت گناہوں سے محفوظ رہے اور تباہ ہونے اور ہلاک ہونے سے بچ جائے۔ چنانچہ یہ سارا واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب طوفان شروع ہوا اور موجیں بلند ہوئیں تو اس کی بھی تصویر کشی قرآن نے کی، جس کا ذکر ہم نے گزشتہ درس میں کیا کہ موجیں اتنی بلند ہوئی جیسے کل جبال، پہاڑ کی طرح، کیونکہ جب سیلاب شروع ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح شروع ہوا جو آیت نمبر 44 ہے جو ابھی ہم نے پڑھی، اس میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس طرح شروع ہوا کہ آسمان سے بھی بارش برس رہی تھی، زمین سے بھی پانی ابل رہا تھا۔ تو عام طور پر جب بارش ہوتی ہے کتنی شدید کیوں نہ ہو اور کتنا ہی پانی کیوں نہ جمع ہو جائے، انسان سمجھتا ہے کہ یہ عام بارش ہے۔ اگر کچھ شدید ہو تو بہت زیادہ کہتا ہے کہ بھئی آج تو بہت ہی شدید بارش ہوئی، آج تو بہت پانی جمع ہو گیا۔ اسی انداز سے انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہاں بارش بھی ہو رہی ہے، موسلادھار بارش ہے،
اور یہ بھی صحیح ہے کہ پانی بہت تیزی سے کہیں سے آ رہا ہے، لیکن یہ ایک عام سیلاب ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے، یہ ہو جائے گا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اصل میں یہ عذاب الہی ہے۔ انہوں نے آخری وقت تک بھی دیکھیں، یہ عجیب ہے کہ جو کفر پر اور نافرمانی پر مصر ہوتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے، وہ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے اس واقعے سے، کہ جب اپنی آنکھوں کے سامنے عذاب آتا ہوا دیکھ لیا، ابھی بھی انہیں یقین نہیں آ رہا کہ یہ عذاب ہے، ابھی بھی اس کو ایک ریگولر پانی مان رہے ہیں، ابھی تک اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے، موسلادھار بارش ہو رہی ہے، تیز بارش ہے، ایسا ہو گیا ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کو عذاب نہیں مان رہے۔ اس کی دلیل سب سے بڑی کیا ہے کہ جو ڈوبنے والے تھے ڈوب گئے، کم سے کم ڈوبتے ڈوبتے کہہ دیتے کہ اب ہم کو بچا لیں، اور اس کا موقع دیا بھی جا رہا ہے، چانس دیا جا رہا ہے چلو اب آ جاؤ، آخری لمحات میں کشتی پہ سوار ہو جاؤ، لیکن ڈوب گئے، کشتی میں نہیں آئے۔ کشتی میں نہیں آنے کے لیے جو بہانہ کیا یا اپنے بچنے کے لیے جو سہارا انہوں نے تلاش کیا، کیا تھا؟ کیونکہ عام ریگولر اس طرح کا اگر پانی ہو تو انسان بلندی کی طرف چلا جاتا ہے، کہ جتنا ہم بلندی کی طرف جائیں گے پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ کتنا ہی سیلاب آ رہا ہو تو سیلاب کے موقع پر اپنی جان بچانے کے لیے انسان بلندی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اب سب سے بلند جو کوئی بھی شے ہو سکتی ہے وہ پہاڑ ہے، تو اس نے کہا میں پہاڑ کی چوٹی پر جا کر پناہ لے لوں گا۔ اب پہاڑ تک تھوڑی پانی پہنچے گا، کبھی نہیں پہنچا، تو اب کیوں پہنچ جائے گا؟ اور اتنا پانی پہاڑ تک، یعنی پہاڑ بھی ڈوب جائیں، اتنا پانی کیسے آئے گا؟ کہاں سے آئے گا اتنا پانی؟ تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ پانی وہ ریگولر پانی نہیں ہے جو بارش کی بنا پر آتا ہے، یا وہ سیلاب کا کوئی سد جو ہے وہ کھل گیا ہے اور چلے آئیں، پانی جو ہے بہہ گیا ہے، وہ نہیں ہے پانی۔ یہ عذاب کا پانی ہے جو ایسی جگہ سے ابل رہا ہے جہاں نہیں ہے پانی، یعنی زمین سے ابل رہا ہے، وہاں اس وقت پانی نہیں ہے اور وہاں سے ابل رہا ہے۔ آسمان سے پانی آ رہا ہے، وہ عام بادل نہیں ہے کہ جن سے پانی، وہ یہ عذاب کے بادل ہیں، عذاب کا پانی ہے۔ تو اس کا اندازہ انہوں نے نہیں کیا آخری لمحات تک، اور نبی آخری لمحات تک ان کو سمجھاتا رہا، بتاتا رہا، یہاں تک کہ بیٹا بھی ڈوب گیا، بیٹا بھی نہیں بچا۔ اب اس میں جب نہیں بچتا ہے تو چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو ڈوب جاتا ہے اگر نبی کی مخالفت پر چلا ہے۔ اب جب بات یہاں تک پہنچی اور لوگ ڈوب گئے اور عذاب آیا، اور اتنا آیا کہ جو پہاڑوں پر تھے وہ بھی نہیں بچ سکے، یعنی آپ تصور کر لیں کہ پہاڑ تک پانی پہنچا تو کتنا پانی ہوگا۔ اب یہ آیت آتی ہے، آیت نمبر 44، یہ عربی لحاظ سے بلاغت کی پیک پر ہے، ہر آیت بلاغت کی پیک پر ہے، امیزنگ انداز، اسٹائل، طرز، اسلوب قرآن کا۔ لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کے تعلق سے خاص طور پر دنیا کے جتنے بھی عربی داں افراد گزرے ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ بڑی یونیک آیت ہے۔ بلکہ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک موقع پر کچھ لوگوں نے ایک کانفرنس کی اور بہت زبردست کھانے پینے کا انتظام کیا، رہائش کا انتظام کیا، اور دنیا کے ٹاپ جو عربی کے ادب کے گویا ماہر تھے ان سب کو بلایا اور کہا قرآن کی کچھ آیتوں کا جواب لکھا جائے۔ تو انہوں نے کہا ہاں کوئی مشکل نہیں، کوشش کرتے ہیں۔ سب نے مل کے کوشش کی، اور ان کے لیے پورے جیسے آج آپ دیکھتے ہیں کانفرنسز ہوتی ہیں تو ان کے لیے سارے انتظامات کیے جاتے ہیں، رہائش کے بھی، ان کے آنے جانے کا خرچ بھی دیا جاتا ہے، اور کھانے پینے کا بھی بہترین انتظام ہوتا ہے۔ اس طرح کا انتظام کیا گیا، کوئی کانفرنس کی گئی اور 40 دن تک وہ جاری رہی۔ اس کانفرنس میں بڑے شاعر اور ادیب سب جمع تھے، اور انہوں نے کوشش کی، لکھنا شروع کیا کہ چلو کچھ آیتیں ہم قرآن کی لکھتے ہیں۔ مگر جب اس آیت پہ پہنچے تو سب نے کہا بھئی ہم نہیں لکھ سکتے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ جیسے سورہ کوثر کے بارے میں آپ سنتے ہیں، اسی طرح یہ آیت ہے، ایک ایک لفظ میں کیا تصویر کشی کی ہے۔ یا ارض ابلعی ماء کی، اب دیکھیں ہوا کیا نے نتیجہ، سیلاب آیا اور 40 دن تک یہ کشتی پانی میں چلتی رہی، موجوں میں، اور کیسی موجیں، کالجبال، ایسی موجوں میں وہ اپنا چلتی رہی۔ آخر میں اب اللہ کا حکم آیا کہ یہ عذاب ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ جن کو غرق کرنا تھا وہ غرق ہو گئے، اور جن کو اللہ کو بچانا تھا وہ بچ گئے۔ اب اس پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پانی اچانک نہیں آیا تھا، اس میں بھی کچھ وقت لگا تھا کہ پانی آ رہا، حالانکہ اچانک آ سکتا تھا، فوری طور پر سارا پانی ایک دم جو ہے آ جاتا پوری دنیا میں، وہ نہیں ہوا، رفتہ رفتہ آیا، آہستہ آہستہ آیا۔ اور یہ اس کی دلیل وہی جملہ ہے کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، اگر ایک دم آ جاتا تو اس کو کہنے کا موقع نہیں ملتا، اور وہ بھی صرف اللہ کی رحمت تھی کہ ابھی بھی، یعنی آخری وقت تک خدا موقع دے رہا تھا۔
اب آ جاؤ، اب نہیں آئے تو چلو اب یہ کشتی بن رہی ہے، اب آ جاؤ، اب نہیں آئے تو چلو اب پانی دیکھو نظر آ رہا ہے، اب آ جاؤ، اب نہیں آئے تو چلو دیکھو پانی بلند ہو رہا ہے، اونچا ہو رہا ہے، اب آ جاؤ۔ تو ہر موقع پر یہ تھا کہ آ جاؤ، لیکن اب جب عذاب آ چکا، اب عذاب کو ختم کرنا ہے، تو اب یہ رفتہ رفتہ نہیں۔ اب سوچے کہ اتنا پانی کتنے دن میں ختم ہوگا؟ جب عام سیلاب آتا ہے تو وہ پانی کتنے دن میں ختم ہوتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے اس میں، اور زمین کو خشک ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ اب یہاں قرآن کہتا ہے وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ، اب یہ کہا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل لے۔ ابھی اچانک ہوا فوراً، اب اس میں کوئی دیر نہیں لگی کہ اس میں کئی دن لگے ہوں، کیونکہ اب وہ دن لگنے کا کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ وہاں فائدہ تھا کہ دیر سے پانی جمع ہو رہا ہے، اس میں فائدہ تھا کہ دوسروں کو موقع دیا جا رہا ہے۔ یہاں کس کو بات ختم ہو چکی ہے، ابلعی ماءک، اپنے پانی کو نگل لے۔ اب وہ پانی کہاں گیا؟ اتنا پانی اتنی جلدی کہاں گیا، کیسے ڈرین ہو گیا؟ حکم خدا سے۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اے آسمان تو بھی رک جا، تھم جا، چونکہ عذاب آسمان سے بھی تھا زمین سے بھی تھا، پانی آسمان سے بھی تھا زمین سے بھی تھا، دونوں جگہ کے لیے ایک ایک لفظ ابلعی اقلعی۔ تو یہ عجیب الفاظ ہیں کہ ایک لفظ میں کتنا بڑا مفہوم پیش کر دیا گیا، وغیض الماء، اور پانی خشک ہو گیا۔ اور اس میں ایک بلاغت یہ بھی ہے، یہ نہیں کہا کہ پانی خشک ہو گیا، وغیض الماء مفعول کا صیغہ ہے، یعنی کہ مجہول کا صیغہ ہے، پانی خشک کر دیا گیا۔ ایک کہ پانی خشک ہو گیا، لیکن پانی خشک کر دیا گیا، یعنی ظاہر سی بات اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے۔ ہم نے پانی نہیں، اب ہم نے پانی خشک کر دیا گیا، گویا کہ تاکہ توجہ اس طرف رہے کہ یہ عذاب یہ اللہ کا عذاب تھا، اور اس عذاب کا ہٹنا اللہ کی ہی رحمت ہے۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور معاملات ختم کر دیے گئے، کام ختم کر دیا گیا، یعنی جو مقصد تھا اس عذاب کا وہ پورا ہو گیا، جن کو غرق ہونا تھا وہ غرق ہو گئے، جن کو نجات ملنی تھی ان کو نجات ملی۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، اور پھر وہ وَاسْتَوَتْ، تو ایک ایک لفظ میں ایک ایک لفظ ہیں سب، اگر اس کی تشریح میں جائیں تو پوری کہانی ہے، اور سمیٹ لیں تو ایک ایک لفظ ہے، گویا عناوین ہے۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، اور کوہ جودی پر، جودی ایک پہاڑ ہے، اب یہ کس جگہ ہے اس پر کافی بحث کی ہے مفسرین نے، ہم اس لیے اس میں نہیں جائیں گے کہ نہ قبر میں ہم سے پوچھا جائے گا نہ قیامت میں، جہاں بھی ہے اصل مقصد یہ ہے کہ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، پہاڑ پر جا کر وہ رک گئی۔ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور یہ کہا گیا کہ دوری ہو، بعد وہی لفظ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، بعید سے بعد، بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، لیکن بڑا یونیک لفظ ہے یہ، اور جس انداز سے یہاں استعمال کیا ہے بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، دوری ہو ظالم قوم کے لیے، یہ اصل میں لعنت کا ترجمہ ہے۔ لعنت کا لفظ جہاں جہاں قرآن نے استعمال کیا ہے، بعدن تو یہاں استعمال کیا، لیکن عمومی طور پر لعنت کا لفظ استعمال۔ لعنت کیا ہے؟ لعنت ایک دعا ہے کہ یا اللہ فلاں کو تو مثلا اپنی رحمت سے دور رکھ، یا اگر خدا کہتا ہے کہ میری لعنت ہے فلاں پر، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میری رحمت سے یہ دور ہیں، میں ان کو اپنی رحمت سے دور رکھوں گا۔ یہ ہے لعنت، کوئی گالی والی نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ گالی ہے یا اس کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے۔ لعنت اللہ کی رحمت سے کسی کی دوری، یہ لعنت ہے اس کے اوپر۔ تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ بعدن للقوم الظالمین، لعنت ہے ظالم قوم پر، دوری ہو ظالم قوم پر۔ عجیب بات ہے، ابھی لعنت کی جا رہی کس پر؟ ظالم قوم پر۔ کب کی جا رہی ہے؟ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، جبکہ ٹھہر گئی یہ کشتی کوہ جودی پر۔ جب ٹھہر گئی تو کیا مطلب ہوا؟ وہی جو 80 لوگ جو کشتی میں تھے وہ لوگ بچ گئے، باقی تو سب غرق ہو گئے، اب مر گئے، کوئی ہے ہی نہیں، وہ تو آلریڈی ہلاک ہو چکے ہیں، اب تو مر گئے نا۔ اب کس پہ لعنت کی جا رہی ہے؟ پتا چلا کہ جو قابل لعنت ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ صرف زندگی میں ان پر لعنت کی جائے، ان پر جو لعنت ہوتی ہے مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ اللہ کی لعنت اگر کسی پر، اگر کوئی مستحق لعنت ہے تو وہ لعنت اس کے ہلاک ہونے کے بعد بھی جاری رہتی ہے، رکتی نہیں ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں کہا گیا کہ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اب نوح نے پکارا اپنے رب کو، فقال رب ان ابنی من اہلی، اور کہا کہ پروردگار میرا بیٹا میرے اہل سے ہے۔
یہ آپ نے بہت سنا ہے اس آیت کو، عموماً عام طور پر خطبہ علماء اس کی طرف کافی اشارہ کرتے ہیں اس واقعے کی جانب، اور اس سے بہت سے گویا دروس ہیں جو حاصل ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح نے اپنے رب کو آواز دی، نوح نے اللہ کو آواز دی، ہونا تو یہ چاہیے نا، نَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اپنے رب کو آواز دی۔ تو جو کہ ندا جو ہے وہ اصل میں یہاں دعا کی طرف اشارہ ہے، دعا کی، دعا کے ساتھ ربوبیت کا حوالہ بہت ہی معنی خیز ہے، کیونکہ جب پکار رہے ہیں کسی خواہش، کسی غرض، کسی حاجت کے لیے، تو اس میں اب ربوبیت کا حوالہ دیا جا رہا ہے، یعنی اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب، میرے پروردگار، میرے پالنے والے۔ اس میں خشوع و خضوع بھی ہے اور توکل کی تاکید بھی ہے، یعنی اب ہم توکل کر رہے ہیں کس پر؟ رب پر۔ رب کا حوالہ کیوں ہے؟ اس لیے دعاؤں میں اکثر آپ دیکھیں گے رب سے شروع ہوتی ہے دعا، خود قرآن میں ربنا سے دعائیں شروع ہوتی ہیں، اللہم سے بھی ہیں، لیکن زیادہ تر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں، بلکہ ایک جگہ تو دعا ہے، حضرت عیسیٰ دعا کر رہے ہیں تو اس میں اللہم ربنا ہے، اللہم ربنا، سورہ مائدہ کی آیت ہے، آخری آیات میں سے آپ اس کو دیکھیں گے، اے اللہ، اے ہمارے رب، یعنی اللہم کے بعد ربنا بھی کہا۔ تو زیادہ تر آیتیں کیوں ربنا سے شروع ہوئی ہیں کہ یہ ایک حسین اور لطیف پیغام دینا ہے دعا کرنے والے کو، کہ بھئی جب تم دعا کر رہے ہو تو کیا کہہ رہے ہو؟ ربنا۔ کبھی مت کہنا کہ خدا نے میری بات نہیں سنی، میری دعا کو قبول نہیں کیا، میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا تمہاری کیسے قبول نہیں ہوتی؟ تم کہہ رہے ہو ربنا۔ رب کہتے کہ اس کو پالنے والے کو، اس وقت سے تم کو پال رہا ہے پروردگار، جب سے تم کو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں تھا، بول بھی نہیں پاتے تھے، کہہ بھی نہیں پاتے تھے اللہ بھوکا ہوں، بھوکی ہوں، کہتے تھے تم؟ نہیں معلوم تھا تم کو یہ کہنا کہ میں بھوکا ہوں تو میں کیسے طلب کروں، اس نے تم کو سکھایا، تم کو بتایا، ہر چیز تم کو عطا کی، اس وقت سے دے رہا ہے جب سے تم طلب بھی نہیں کر پا رہے تھے، بغیر طلب کے دینے والا وہ رب، اور اس وقت سے تمہیں پال رہا ہے۔ تم 10 سال کے ہو، 20 سال کے ہو، 30 سال، 40 100، جس عمر میں ہو، یہ دیکھو کہ تمہیں پالا کس نے۔ اب جب تم ربنا کا حوالہ دے کر خدا سے مانگو گے تو خشوع و خضوع بھی ہوگا، توکل بھی ہوگا، یقین بھی ہوگا، اللہ سے قربت میں اضافہ بھی ہوگا۔ تو وَنَادَى نُوحٌ، نبی ہیں، رَبَّهُ، اپنے رب کو پکارا، قال رب ان، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل سے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ۔ تو نوح نے دعا کی، رب کو پکارا، یعنی جو اشارہ ہم نے گزشتہ ہفتے بھی کیا تھا، سوال جواب میں شاید یہ بات آئی تھی کہ بیٹا اگر نافرمان ہو جائے، اولاد اگر نافرمان ہے، اولاد اگر خدا نخواستہ دین سے ہٹ گئی، آپ کا کیا فرض ہے؟ آپ اس کو دین کی طرف بلاتے رہیں۔ کب تک بلاتے رہیں؟ کوئی وقت آپ کے پاس ایسا نہیں ہے جب آپ یہ کہتے ہیں اب میں کیا کروں، جانے دو، نہیں، کسی وقت نہیں، کسی لمحے نہیں، مرتے دم تک نہیں، ہر لمحے آپ یہ امید رکھیں اللہ سے کہ ہو سکتا ہے وہ بچہ، وہ بیٹا، وہ اولاد جو راہ راست سے ہٹ گئی ہے وہ واپس آ جائے، اور اس میں آپ اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ کوششیں کس طرح جاری رکھیں؟ دیکھیں آپ اس آیت میں ایک یعنی عجیب پیغام ہے۔ ایک یہ کہ آپ خود اس بیٹے سے مخاطب رہیں اینڈ تک، اس کو سمجھاتے رہیں آخری وقت تک۔ ارے سنتا ہی نہیں ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت نوح کا بیٹا سن رہا تھا، سمجھ رہا تھا؟ نہیں سن رہا تھا، نہیں سمجھ رہا تھا، مگر اس کے باوجود بھی آخری لمحے تک وہ کوشش کرتے رہے، ان کی کاوشیں آخری لمحے تک باقی رہیں۔ اس کے بعد جب یہ دیکھ لیا کہ اب میرے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، ابھی بھی مایوس نہیں ہوئے، وہ ڈوب رہا ہے، ابھی بھی مایوس نہیں ہے، بالکل ڈوب رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، تو خدا سے کہا اے پروردگار تو بچا لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اولاد نافرمان ہو اور آپ کی کوششیں آخری لمحے تک ناکام رہیں تو ایک چیز ضرور جاری رہنی چاہیے، اور وہ ہے دعا۔ اللہ سے دعا کریں۔ اب دعا جب ہو تو اس میں اصرار نہ ہو۔ دیکھیں یہاں پر اصرار نہیں ہے، ان وعدک الحق، تیرا وعدہ حق ہے۔ بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت نوح نے کیوں یہ دعا کی اور بعد کی آیات کا سہارا لے کے، لیکن اگر آپ غور کریں، توجہ کریں، اسٹائل قرآن کا انداز، تو سارے مسائل بڑے کلیئر ہیں۔ حضرت نوح نے کس طرح مانگا، آپ وہ ادب دعا ملاحظہ فرمائیں۔ یا اللہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، ٹھیک ہے،
یعنی کہ میں حضرت نوح یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اہل سے ہیں، بیوی کے لیے نہیں کہا یا اللہ میری بیوی کو بچا لے. اب یہاں آپ دوسرا مفہوم لے لے تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ کیا ہے وہ، کہ وہ بیوی کا تو خیال ہی نہیں کیا. ایسا نہیں ہے. اور بیویاں تھیں جو آئی تھیں، سوار ہوئی تھیں، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ بیوی کا خیال ہی نہ کریں اور اصلاح کی منزل میں صرف بیٹوں پر توجہ کریں اور بیٹی اور بیوی کو اگنور کریں. اس لیے کہ قرآن میں ہے کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، پورے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تم بچاؤ. تو گھر میں صراط مستقیم پر قائم رکھنے کے لیے بیوی کا بھی خیال رکھنا چاہیے. لیکن یہ معلوم تھا، چونکہ آیت نمبر 40 اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ سب کو سوار کرو، وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل کو بھی سوار کر لو، اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو. اس لیے کہ یعنی کہ اللہ کی طرف وعدہ ہو رہا ہے کہ ان کو سوار کرو گے تو ہم بچا لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو بچانے کا وعدہ ہو رہا ہے. وَأَهْلَكَ، اپنے گھر والوں کو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ، علاوہ اس کے جس کے بارے میں پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے. اب دیکھیں یہ جناب نوح یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے وہ بیوی ہے. اس لیے کہ کیوں، کیا فرق ہے بیوی میں بیٹے میں؟ یہاں فرق کیا تھا؟ قرآن آیات سے بالکل واضح ہے. اس میں حیرت کرتا ہوں کہ کیوں مفسرین اس طرح کی بحث میں چلے جاتے ہیں. جہاں چیزیں واضح قرآن کے ظاہر سے ہو جائیں تو پھر بہت زیادہ بحث و مباحثہ اور اپنا جو ہے رائے پیش کرنا وہ مناسب نہیں ہے. دیکھیں یہاں سامنے بالکل ہے کہ جب یہ بات کہہ دی گئی کہ اپنے اہل کو سوار کر لو، گھر والوں کو سوار کرو، الا من سبق، علاوہ ان کے جن کے بارے میں پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے. اب یہاں نوح کس سے بات کر رہے ہیں؟ بیٹے سے بات کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ بیٹا آخری لمحے میں سن رہا ہے. کم سے کم اتنا تھا کہ وہ سن تو رہا تھا، سن کر نہیں مان رہا تھا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن سن رہا تھا، اس سے کمیونیکیشن تھا. باقی بیوی سے کمیونیکیشن ہی نہیں ہے، بیوی سننے کو ہی تیار نہیں ہے، وہاں ہے ہی نہیں بیوی. جب ہے ہی نہیں تو حضرت انہوں نے کہا کہ یہ ان میں سے ہے شامل، اور علل اعلان وہ دشمنوں کی حمایت کر رہی تھی بیوی. علل اعلان جب وہ مذاق اڑاتے تھے وہ ساتھ دیتی تھی. بیٹے کے لیے نہیں ملتا ہم کو کہ وہ بھی اس طرح ان کا ساتھ دیتا تھا. بیٹے کی نافرمانی ملتی ہے، لیکن جو حرکتیں بیوی کی تھیں وہ بیٹے کی نہیں تھیں. اس کا مطلب ہے کہ حضرت نوح کو معلوم تھا کہ جس کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے وہ یقین میری بیوی ہے، تو میں سب کو سوار کر سکتا ہوں علاوہ بیوی کے. تو اس لیے یہاں حوالہ دیا وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، تیرا وعدہ حق ہے. اب یہ تیرا وعدہ حق ہے کہہ کر بھی اصرار نہیں ہے کہ میرا بیٹا ضرور بچ جائے. تو نے تو وعدہ کیا تھا. نہیں، یہ لب و لہجہ نہیں ہے حضرت نوح کا، بلکہ کہ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، پروردگار میں جو طلب کر رہا ہوں میرے نزدیک درست ہے، فیصلہ آخری تیرا ہے، اور جو تو فیصلہ کرے گا تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی تیرے فیصلے کو میں قبول کروں گا. ڈوب گیا تو ٹھیک ہے، یعنی اگر تیری مرضی ہے کہ وہ ڈوب جائے تو سبحان اللہ. تیری مرضی اگر ہے کہ وہ بچ جائے تو میں تجھ سے التماس کرتا ہوں کہ تو اس کو بچا لے. یہاں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک نقطہ جس طرف کسی مفسر نے توجہ نہیں کی وہ یہ ہے، جو بات کی آیت سے بھی واضح ہے، وہ یہ ہے کہ ایک نبی جب شفاعت کرے کسی کی تو یہ ممکن نہیں کہ خدا اس کو رد کر دے. اللہ نبی کی شفاعت کو قبول کرتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ رد کر رہا ہے. بالکل نہیں، یہ تمہارا بیٹا ہے ہی نہیں، یہ ڈوبے گا. اور لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، یہ جو ظالم ہیں ان کے تعلق سے ہم سے تم گفتگو نہیں کرنا. جہاں تک ہمیں یاد ہے کہ اسی لا تخاطبنی فی الذین ظلموا کے ضمن میں ہم اس نقطے کو پیش کر چکے ہیں. ہم پھر سے دہرا رہے ہیں شاید یہاں اختصار کے ساتھ. وہ یہ کہ اب نوح اگر کہیں کسی کے بارے میں، نبی کہہ رہا ہے اللہ اس کو تو بچا لے، نجات دے دے، خدا کہ نہیں بچے گا. جب یہاں نہیں بچ رہا ہے تو قیامت میں پھر ہم کیا توقع رکھیں کہ کوئی نبی جو ہے کسی کو بچا لے گا؟ پھر شفاعت کا تصور کہاں گیا؟ یہ اسی طرح ہے جسے سورہ توبہ میں ہے کہ ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر اللہ لهم. اے نبی اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان منافقین کے تعلق سے آپ ہم سے استغفار کریں گے تو ہم ان کو نہیں بخشیں گے. 70 بار خاتم النبیین، شافع محشر. تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے قیامت کے دن شفاعت کریں گے، یا اللہ اس کو بچا لے، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس کو.
جب اس دنیا میں اللہ نہیں بخش رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے نبی تم 70 مرتبہ بھی کہو گے ہم نہیں بخشیں گے، کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے، اور اس میں وضاحت کر دی گئی ہے، آپ جا کے پڑھ لیجئے ان آیات کو، کہ چونکہ یہ وہ منافق ہے کہ جو نبی کی مخالفت کر رہا ہے، نبی کے مقابلے پر آ گیا ہے، نبی کی توہین، نبی کے پاس آنے کو تیار نہیں ہے۔ سورہ نساء کی آیت میں اللہ نے کہا کہ اگر آ جائیں نبی کے پاس تو ہم اس کو بچا لیں گے، ہم ان کی مغفرت کر دیں گے، لیکن تمہارے پاس آنے کو تیار، جب ان سے کہتے ہیں کہ آؤ نبی کے پاس نہیں آتے، تمہاری توہین کریں، تمہارے پاس نہیں آئے تو اب تم بھی کہو کہ ان کو بچا لو تو ہم نہیں بچائیں گے۔ یہ حضرت نوح کی کشتی کی طرح۔ منافق چونکہ کشتی سے جدا ہوتا ہے، کس سے؟ کشتی سے۔ کشتی کیا ہے؟ اہل بیت۔ اہل بیت کو کشتی قرار دیا پیغمبر اسلام نے، متفق علیہ یہ حدیث ہے، مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح، من رکبہا نجا، جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پائے گا، ومن تخلف عنہا غرق وہوا، اور جو اس سے جدا ہو جائے گا وہ کبھی نجات نہیں پائے گا۔ تو چونکہ کشتی نجات ہے اہل بیت، اور منافق کی علامت ہے اہل بیت کی دشمنی، منافق کی علامت ہے بغض علی۔ بہت ہی معتبر یہ روایات ہیں جس میں کوئی ہم نہیں سمجھتے کوئی بحث اور کی گنجائش ہوگی۔ تو حضرت علی جو ہیں وہ علامت ہے مومن اور منافق کی، جو محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، جو ان سے نفرت کرتا ہے یا بغض رکھتا ہے وہ منافق طے شدہ ہے۔ جب یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کشتی اہل بیت ہے، یہ کشتی نجات جو پیغمبر اسلام نے بنائی اہل بیت کی، اس کی جو مخالفت کرے وہ منافق ہے۔ جب منافق ہے تو اگر نبی بھی کہیں یا اللہ اس کو بچا لے، جیسے نوح کہہ رہے تھے یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، تو خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم اس لیے نہیں بچائیں گے کہ یہ اس کشتی کا مخالف ہے۔ اب اس کا ایک ریزن قرآن نے دیا کہ کیوں نہیں بچایا، یا یہاں پر بھی اگر پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں، اگر پیغمبر اسلام بھی استغفار کریں کسی منافق کے لیے تو خدا قبول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس لیے نہیں کہ پیغمبر اسلام کی بات میں وزن نہیں ہے یا خدا پیغمبر اسلام کی بات کو نہیں جو ہے قبول کرنا چاہتا، نہیں، بلکہ پیغمبر کی عظمت اور عزت کو واضح کرنے کے لیے۔ اے نبی تم تو اپنی رحمت کی ہم نے تم کو مجسم رحمت بنائے، بربنائے رحمت، تم کسی پر رحم کر کے اس کو اپنی طرف بلانا چاہ رہے ہو، اگر وہ نہیں آ رہا ہے تمہارا مخالف ہے تو ہم تو بالکل اس پہ کوئی رحم نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں گے رحم، اس لیے کہ وہ تمہارا مخالف ہے، تمہاری بنائی ہوئی کشتی کا مخالف ہے، تمہارا نافرمان ہے۔ اب دیکھیں یہیں پر بات تمام ہوتی ہے آج۔ پہلے ہم وقت دیکھیں، صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ ہاں تو بس ہم بہت ہی اختصار کے ساتھ، 4-5 منٹ رہ گئے ہیں، اسی میں ہم اس کو تمام کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 46 میں اب ریزن دیا گیا، تو آپ تسلسل دیکھیں گفتگو کا۔ دعا کی، کہا وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تیرا جو فیصلہ ہے تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، تو اس سے بہتر کون فیصلہ کرے گا جو تیرا فیصلہ۔ خدا نے کہا میرا فیصلہ ہے کہ یہ ڈوبے گا، مگر تم کو بتا بھی دیتا ہوں کیوں۔ قال یا نوح انه ليس من اہلک، تم کہہ رہے ہو کہ یہ میرے اہل سے، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل سے، تم کہہ رہے ہو انه ليس من اہلک، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ اہل سے کیوں نہیں ہے؟ بیٹا ہے، بیٹا بھی اہل سے نہیں ہے، پھر کون اہل سے ہوگا؟ کہا اس لیے کہ انه عمل غیر صالح، یہ ایک غیر صالح عمل ہے۔ عجیب بات ہے، اس پر بھی بڑی بحث ہوئی ہے مفسرین کے دوران، بڑی لوگوں نے اپنی آراء پیش کی ہیں، کچھ مناسب کچھ نامناسب، یہاں تک کہہ دیا کہ ان کا نعوذ باللہ جائز بیٹا نہیں تھا۔ کسی نبی کی طرف اس طرح کی نسبت دینا کہ ٹھیک ہے وہ بیٹا نہیں ہونا کا کیا مطلب؟ عمل یعنی کہ وہ ایک غیر صالح عمل تھا، اس کو خود عمل تھا کا مطلب یہ کہ جو عمل جس عمل سے وہ پیدا ہوا نعوذ باللہ وہ غیر صالح تھا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ عمل غیر صالح کا مطلب دیکھیں، اس میں دو باتیں رکھیے ذہن میں، ایک تو انہو لیس من اہلک، تمہارے اہل سے نہیں ہے، ایک بات، دوسری یہ کہ یہ عمل غیر صالح ہے، یہ دوسری بات ہو گئی۔ یہ دونوں باتیں بہت مربوط ہیں ایک دوسرے سے۔ تم سے نہیں ہے کیا مطلب؟ کہ بھئی تم سے وہ ہوگا جس کا عمل اچھا ہوگا، جو تمہاری بات سنے گا، جو تمہاری اطاعت کرے گا، یہ تو عمل غیر صالح ہے۔ عمل غیر صالح کیا مطلب؟ یعنی اتنا برا ہے کہ عامل نہیں، عامل غیر صالح، کہ برا عمل کرنے والا نہیں، یہ خود برا عمل ہے۔ تو کبھی کبھی انسان کسی بھی صفت میں اتنا زیادہ غرق ہو جاتا ہے، اس کی وہ صفت اتنی زیادہ غالب آ جاتی ہے اس کے وجود پر کہ وہ شخص اس صفت کے حوالے سے پہچانے جانا لگتا ہے، چاہے اچھی ہو یا بری۔
خود امیر المؤمنین کے لیے بہت معروف ہے، علی عدل، علی عدل تھے، عادل نہیں، عدل تھے یا علم تھے، وہ خود علم تھے۔ تو کوئی شخصیت اچھائی یا برائی کی صفت میں اتنی آگے بڑھ جاتی ہے کہ اس صفت کے حوالے سے اس کو یاد کیا جانے لگتا ہے کہ یہ مجسم اچھائی ہے یا مجسم برائی ہے۔ پیغمبر اسلام رحیم تھے، للمؤمنین رؤوف رحیم، قرآن کہہ رہا ہے مومنین کے لیے رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں۔ پیغمبر اسلام کو رحیم کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے پیغمبر کے لیے، یہ صفت استعمال کیا، رحیم ہے، رحمت، مگر نہیں اس حد تک رحیم ہے کہ خدا نے کہا رحمتن للعالمین، خود رحمت ہے، مجسم ہے رحمت۔ تو کبھی اچھائی نیکی اتنی واضح ہوتی ہے اور اس حد تک غالب آ جاتی ہے کہ اسی حوالے سے کسی شخصیت کو پہچانے جانے لگتا ہے، کیونکہ مجسم نیکی، مجسم رحمت ہے۔ ایسے ہی یہ جو بیٹا تھا برائی میں اتنا غرق ہو چکا تھا، پانی میں غرق ہونے سے پہلے برائیوں میں غرق تھا، اس حد تک کہ عمل غیر صالح بن گیا، یعنی خود برائی بن گیا، خود برائی ہے، برا نہیں برائی ہے یہ شخص۔ اور خاص طور پر وہ جو لیڈرشپ کی پوزیشن میں ہوتے ہیں نا، ان کے لیے اس طرح کی صفات اچھائی یا برائی کی مجسم وہ بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر ان کو لوگ فالو کرنے لگتے ہیں۔ تو اس کو اگر کوئی فالو کرے تو اس کو، یعنی بیٹا، لوگوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا تو جا نہیں رہا تو ہم کیوں چلے جائیں، تو یہ بیٹا دوسروں کی برائی کا بھی سبب بن گیا۔ جب سبب بنا تو کیا ہوا؟ یہ خود برائی بن گیا، یہ خود برائی ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگ برے ہو گئے۔ تو جو ائمہ ضلال ہیں، جو گمراہی کے لیڈرز ہیں، جو کفر و نفاق کے رہبر ہیں، وہ لوگ مجسمہ برائی ہیں، وہ مجسم برائی ہیں، اس لیے کہ ان کو فالو کر کے دوسرے لوگ برائی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ برائی کی صفت دوسروں میں کس وجہ سے آئی؟ کیونکہ اس برائی کو انہوں نے مانا، تو خود برائی بن گئے۔ شیطان برائی ہے، بھائی شیطان کو دور رکھو، یعنی برائی کو دور رکھو، رائٹ؟ اسی طرح یہ شخص اس حد تک نافرمان ہو گیا تھا کہ جو کہ بیٹا تھا، بیٹا ہو کر خدا دیکھیں اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ کوئی نبی کا رشتہ، کوئی نبی کا رشتہ دار اپنے رشتے کا حوالہ دے کر یا اپنے رشتے کو قائم رکھتے ہوئے اللہ کے کسی نمائندے کی مخالفت کرے، اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ بتائیے کہ ابو لہب نے زیادہ رسول اللہ کو ستایا تھا کہ ابو سفیان نے؟ ایمانداری سے بتائیں۔ ابو لہب زیادہ خطرناک تھا رسول اللہ کے لیے کہ ابو جہل تھا؟ طے شدہ ہے کہ ابو سفیان و ابو جہل نے اور دیگر جو مشرکین تھے انہوں نے زیادہ ستایا رسول اللہ کو بنسبت ابو لہب کے، مگر کسی کا نام لے کے اللہ نے اس کو برا نہیں کہا۔ کس کا نام لے کے برا کہا؟ ابو لہب کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چچا ہو کر تم نے ایسا کیا، تبت یدا ابی لہب، چچا ہو پھر یہ حرکت کر رہے ہو۔ اسی طرح یہاں مسئلہ ہے، ہم بیٹے ہو کر، نبی کا بیٹا ہو کر نبی کی مخالفت، گیٹ آؤٹ، تم اہل سے نہیں ہو۔ انہ عمل غیر صالح۔ اور کتنا دلچسپ ہے یہ مسئلہ، کتنا زبردست سبق ملتا ہے ہم سب کو کہ رشتے قائم ہوتے ہیں عقیدے اور عمل سے۔ عقیدہ اور عمل سب سے اہم بونڈ ہے جو ان رشتوں کو قائم رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 36 پڑھیں، کیا کہا اس میں؟ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، یا اللہ جو میری اتباع کر لے وہ مجھ سے ہے۔ مجھ سے کون ہے؟ جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے۔ اس کا مطلب جو میری پیروی نہیں کرے مجھ سے نہیں ہے، مجھ سے کوئی تعلق نہیں اس سے جو میری اتباع نہیں کرے، میری پیروی نہیں کرے، مجھے فالو نہیں کرے۔ جو مجھے فالو کر رہا ہے وہ مجھ سے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام کو جو فالو کر رہا ہے وہ پیغمبر اسلام سے ہے۔ رشتے وہاں نہیں بچائیں گے کہ میرا رشتہ یہ رسول اللہ سے تھا، رشتہ یہ رسول اللہ سے تھا۔ اور اگر رشتہ ہوگا اور پھر رسول کی مخالفت یا کشتی کی مخالفت ہوگی تو سختی سے اس کا جواب دیا جائے گا۔ ہاں، کشتی سے محبت کا نتیجہ ہوگا عمل، کہ سلمان فارسی عجمی ہو کر منا اہل البیت، اور ابو لہب سگا چچا ہو کر تبت یدا ابی لہب، عمل کی بنا پر، اتباع کی بنا پر ساتھ ہونے کو۔ اور اس طرح کی بہت سی ہمارے پاس روایات ہیں جس میں ائمہ طاہرین نے صاف صاف کہا ہے کہ جو ظلم کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بہت سے گناہوں کے لیے کہا کہ جو یہ گناہ کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو مسلمانوں کے بارے میں ان کا خیال نہ رکھے، ان کے حالات کا، وہ مسلمان نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیس منا، بہت سے ملے گا لیس منا، وہ ہم سے نہیں ہے۔
اور کئی جگہ لگا منا، یہ ہم سے ہے، مجھ سے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اس پر انشاءاللہ ہم، یہ آیت تقریباً تمام ہوئی، لیکن اس کا یہ جو ٹکڑا ہے اگلی آیت سے بہت ہی زیادہ مربوط ہے، ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اس کو پڑھیں گے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. لہٰذا چونکہ یہ تمہارا فرض، تمہارا اہل نہیں ہے اور یہ عمل غیر صالح ہے، ہم سے ایسی بات مت پوچھو جس کا تمہیں علم نہیں ہو. ہم تم کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم جاہلوں میں شامل ہو جاؤ. بہت سخت اسٹرونگ الفاظ ہیں جو خدا نے استعمال کیا. اس پر انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی. صلوات بر محمد و آل محمد.